اس ویڈیو میں ہم جس ڈرگ کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے پوٹاشیم سٹریٹ اینڈ سٹرک ایسڈ. اورل سولوشن ہے یہ، جس کو ہم سیرپ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک سینیریو سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسانوں میں تھوڑی بہت تیزابیت بن جاتی ہے. اب اس تیزابیت کا نقصان یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پیکنگ کے اوپر گردے بنے ہوئے ہیں انسان کے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی انسان میں تیزابیت بنتی ہے تو گردوں میں پتھری کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیلشیم کی وجہ سے پتھری بنتی ہے اگر انسان میں تیزابیت بنی ہوئی ہے. اس تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے پھر جو ہم ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے پوٹاشیم سٹریٹ اور سٹرک ایسڈ. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس پیکنگ میں یہ کپ دکھائی دے رہا ہے 15 سے 30 ml کا یہ کپ ہوتا ہے. اس کے اندر ہم اپنا سیرپ ڈالتے ہیں اور پھر اس کپ کو پانی کے گلاس میں گھول کر پی جاتے ہیں. تو ایک دن میں تقریباً کھانے کے بعد آپ یہ کرتے ہیں 3 بار، صبح دوپہر شام. اگر آپ کھانا کھا رہے ہو تو 3 بار یہ کریں گے، پانی میں گھول کے پی لیں گے. اور چوتھی بار سونے سے پہلے آپ ایک گلاس میں ڈرگ گھول کر پی لیں گے. تو دن میں 4 مرتبہ آپ یہ کریں گے تاکہ آپ کی جسم کی جو اندر کی تیزابیت ہے وہ تھوڑی ختم ہو اور گردے میں پتھری نہ بنے. ابھی ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس میں پوٹاشیم بھی ساتھ موجود ہے. تو اگر آپ یہ ڈرگ کا زیادہ استعمال کریں گے تو باڈی کے اندر پوٹاشیم کے لیول بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے کارڈیو واسکولر پرابلم آ سکتی ہے. ہارٹ کا جو ریدم ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت بگڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ پریگننسی میں اکثر مختلف طرح کی کنڈیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو پریگننسی کے حوالے سے یہ معلومات ہیں کہ اگر تو زیادہ ضروری نہیں ہے تو پھر نہ لیں، لیکن اگر رسک کم ہے اور فائدہ زیادہ ہے، یعنی گردوں کو کوئی مسئلہ بن نہیں سکتا یا کوئی پریگننسی کو خدشہ نہیں بنتا، تو پھر آپ پریگننسی میں اس ڈرگ کا استعمال کیجئے. ورنہ اگر رسک زیادہ ہے تو پریگننسی میں بھی اس ڈرگ کا استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو وارننگ کے لحاظ سے بتا سکوں تو کبھی کبھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، یعنی جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، یا یورین کا بالکل ہی آؤٹ پٹ بہت ڈکریز ہو جاتا ہے. کارڈیو واسکولر تھوڑا بہت پرابلم ہو سکتا ہے. کوئی بندہ الرجی وغیرہ جس کے ہو اس کے لیے پھر ڈرگ مفید نہیں ثابت ہو سکتی. لہٰذا یہ کچھ معلومات تھیں جو کہ آپ اپنے گردوں کو ایسی تیزابیت سے کیسے بچا سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ہی چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ.